الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد تکریم معزز سامعین و حاضرین کرام، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ چاند، ستارے، سورج، بادشاہ وقت نمرود کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کو دعوت حق پیش کی۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو اور اپنے چچا آزر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اس تمام واقعہ کا ذکر الہ العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے فرمایا، ما ھذہ التماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون، اے میری قوم، ان بتوں کی کیا اوقات ہے، کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے کہ تم ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہو، ان سے اپنی حاجات طلب کر رہے ہو۔ اس قوم سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، اے ابراہیم، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم بھی ایک گمراہ قوم ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی ایک گمراہ قوم تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی ان کو تعجب ہوا، صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کی پرستش اور عبادت کرتے آئے ہیں، ابراہیم کہہ رہا ہے وہ سب گمراہ تھے۔ کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم تو سچی بات کہہ رہا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ تو آپ نے ان کو الہ العالمین کا تعارف کرایا، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اے میری قوم، تمہارا رب وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ زمین و آسمان کا خالق رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جس وقت تم واپس چلے جاؤ گے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے میں تمہارے ان خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ قوم واپس چلی گئی، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا۔ شاید یہ قوم واپس آ کر غور و فکر کرے، سوچے کہ جب یہ بڑا خدا ان چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکا، وہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹے خدا جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ قوم واپس آئی، بت خانے میں پہنچی تاکہ اپنے خداؤں کو راضی کریں۔ جب دیکھتے ہیں کہ تمام بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہاتنا،
انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے یہ خداؤں کا حال کیا ہے؟ بڑا ظالم انسان تھا۔ قوم میں سے چند لوگ کہنے لگے سمینا فتن یذکر یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان شخص ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اس کو سنا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تمہارے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے فَآتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، فوراً ابراہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ یہ گواہی دیں کہ واقعی یہ کام ابراہیم نے کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے فوراً کفار کے مجمع میں پہنچتے ہیں۔ کفار نے سوال کیا مشرکین نے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، و ابراہیم تو نے ہمارے یہ خداؤں کا حال کیا ہے۔ آپ نے اس قوم کو دعوت فکر دینے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، کہ شاید یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہو، کہ تم ان کی موجودگی میں، اس کی موجودگی میں ان چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، عاجزی اور انکساری کرتے تھے، ان سے حاجات طلب کرتے تھے، شاید اس کو غیرت آ گئی، اس نے یہ کام کیا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ فَرَاجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے اندر غور و فکر کیا، سوچ بچار کی کہ جس وقت جب یہ بولنے کے محتاج ہیں، بولنے سے عاجز ہیں، ان سے کیسے سوال کریں، ان سے کیسے پوچھیں؟ آپس کے اندر اختلاف کرنے لگ گئے، جھگڑا کرنے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم لوگ ہو، کہ اس وحدہ لا شریک رب کو چھوڑ کر ان ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو۔ ثم نوکسوا علی رؤوسہم، لیکن ازلی بدبختی اور شقاوت ان پہ غالب آ گئی۔ ابراہیم سے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر تم اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت اور پرستش کر رہے تھے۔ ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، او قوم اگر اپنے ان خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو، ان کی مدد کرنا چاہتے ہو، ابراہیم کو معاذ اللہ جلا دو۔ دوستو اس واقعے کے اندر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عاجزی، انکساری اور محتاجی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، یہ بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج کل کے بعض لوگ اس آیت مقدسہ کو اور اس جیسی دوسری آیات مقدسات کو اولیاء اللہ پہ چسپاں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں پہ چسپاں کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرار الخلق، یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں جو بتوں والی آیات مقدسہ اولیاء اللہ پہ چسپاں کرتے ہیں۔ حالانکہ الہ العالمین نے اولیاء اللہ کو بڑی شانیں، بڑے مقام، بڑے مرتبے عطا کیے ہیں۔ الہ العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پہ نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور بتوں کے متعلق فرماتا ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے۔
قرآن مجید کے اندر الہ العالمین نے ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا. اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں او صفات النفوس الفاضلات حال المفارقات فإنها تنزع عن الأبدان غرفا نزعا شديدا من إغراق الناس في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت فتصبو فيه وتصبو إلى خطار القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات. کہ جس وقت اولیاء اللہ کی روحیں ان کے جسموں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا کی طرف سفر کرتی ہیں، مالا الاعلیٰ سے مل جاتی ہیں، تو ان کی بزرگی کی وجہ سے الہ العالمین ان کو یہ اختیار عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کائنات کے نظام میں تصرف کرتی ہے. فالمدبرات امرا، مجھے قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جن کو میں رب العالمین نے دنیا کے نظام کا جو اختیار ہے عطا فرمایا ہے. اور علامہ احمد بن محمد شہاب حفاظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معنی کی تائید میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہوئے اپنے فتاوی عنایت القاضی و کنایت الرازی کے اندر فرماتے ہیں اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا من اصحاب القبور. اے لوگوں، جس وقت اپنے معاملات میں پریشان ہو جایا کرو تو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں سے جو مزارات میں جلوہ افروز ہیں ان سے مدد مانگ لیا کرو. گرامی قدر، الہ العالمین نے اپنے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اختیارات عطا فرمائے ہیں. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ لا یزال یتقرب الی بالنوافل، کہ جس وقت ایک بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا رب کتنے قریب ہو جاتا ہے حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جس وقت میں اس کو محبوبیت کے مقام پہ فائز کر دیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، میں رب اس کو عطا فرما دیتا ہوں، اس کی بات کو رد نہیں کرتا. گرامی قدر، الہ العالمین کی یہ شان نہیں کہ انسان کی آنکھ بنے، کان بنے، ہاتھ بنے، پاؤں بنے. تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اذا صار نور جلال اللہ عز وجل باصر اللہ رأى القریب والبعید، جس وقت اللہ کا نور جلال انسان کی آنکھ بن جاتا ہے پھر وہ انسان دنیا کے کنارے کسی کونے میں بیٹھ کر تمام کائنات کا مشاہدہ کر لیتا ہے. جس طرح حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ کا خیر دلت علی حکم اتصالی، کہ میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ موجود ہو. اذا صار نور جلال اللہ عز وجل سمعا لہ سامع القریب والبعید، جس وقت اللہ کا نور جلال انسان کے کان بن جاتا ہے وہ انسان دنیا کے کسی کنارے میں بیٹھ کر دنیا کی تمام آوازوں کو بغیر کسی اختلاف کے سن سکتا ہے. اذا صار نور جلال اللہ ید اللہ، جس وقت اللہ کا نور جلال اس انسان کے ہاتھ بن جاتا ہے. قدر علی تصرف فی الصعب والسہل، الہ العالمین پھر اس انسان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیتا ہے
اور اس حدیث کے یہی معنی الشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مرقات کے اندر، لمحات کے اندر اور شرح فتوح الغیب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث کے یہی معنی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القلوب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے یہی معنی ملا علی قاری نے مرقات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے یہی معنی علامہ خفاجی نے شرح شفا کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے یہی معنی ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کرامی قدر، ان آیات مقدسات کا جو بتوں کی برائی میں اور مذمت میں نازل ہوئی ہے، ان کا اولیاء اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الہ العالمین نے اولیاء اللہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ جو بندہ وہ آیات مقدسہ ان اولیاء اللہ کی جماعت میں فٹ کرتا ہے، تو ان لوگوں کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شرار الخلق، یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں۔ اور جو بندہ اولیاء اللہ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کے ساتھ الہ العالمین کا اعلان جنگ ہے۔ فرمائے من عزا ولیًا فقد اذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، تکلیف دی، میں رب العالمین اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دعا کرنے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔